NTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنص لذیذ کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج جو جمعے کا دن ہے، میں خطبہ ڈیٹرائٹ سے دے رہا ہوں، جہاں اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کثیر تعداد میں امریکہ کی جماعتیں اپنے سالانہ کنونشن میں یعنی جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے تشریف لائی ہوئی ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے قرآن کریم میں مندرج ان دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے جو خدا تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے خدا تعالیٰ کے حضور عرض کرتے رہے اور ان سے انعام پاتے رہے، لیکن اس ذکر کو دوبارہ چھیڑنے سے پہلے میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن کا جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی ایک بہت گہرا اور دائمی رشتہ ہے۔ آواز کیسے ٹھیک نہیں آ رہی؟ اب آئی ہے؟ اب آواز آئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک لاؤڈ اسپیکر کام نہیں کر رہا تھا، ایک مائکرو فون شاید۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ جمعے کے دن کا جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی ایک گہرا رشتہ ہے، اور اس رشتے کا ذکر سورہ جمعہ میں فرمایا گیا ہے۔ جمعے کا دن جمع ہونے کا دن ہے، اور اسی پہلو سے عربی میں اس دن کو جمعہ قرار دیا گیا۔ لیکن قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب آئندہ آنے والے لوگ پہلے آنے والے لوگوں کے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے،
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، بعد میں آنے والے ایک ایسے بھی ہیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور آپ کی غلامی کرنے والوں میں بعد میں آنے کے باوجود اس طرح شامل کر دیے جائیں گے کہ گویا وہ انہی میں سے ہیں۔ بس اس پہلو سے جماعت احمدیہ کا جمعہ کے دن سے ایک گہرا اور دائمی رشتہ ہے۔ جو مضمون میں دعاؤں کا بیان کر رہا ہوں اس کا بھی اس رشتے سے ایک اور رشتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرانی دعائیں جو انعام یافتہ لوگوں نے مانگی، جماعت احمدیہ اگر ان دعاؤں میں خاص توجہ اور انہماک سے گریہ آزاری کے ساتھ خدا تعالیٰ سے فضل مانگتی رہے تو گزشتہ تمام زمانے اس زمانے میں جمع ہو جائیں گے، اور وہ سارے انعام جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ تمام زمانوں میں مختلف اپنے عاجز بندوں پر نازل فرمائے، ان دعاؤں کے طفیل وہ سارے انعام اس زمانے میں جماعت احمدیہ میں جمع ہو سکتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ابھی لاؤڈ اسپیکر کا انتظام درست نہیں ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ میری بات آپ سب کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میں بند ہوگی بالکل۔ اب آواز آئی ہے؟ ٹھیک ہے؟ گر بھی گیا ہے یہاں۔ دعاؤں کے ذکر میں آج حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے میں آج کے مضمون کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ دعا قرآن کریم میں سورہ القمر میں محفوظ فرمائی گئی۔ دعا تو اتنی ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح نے اپنے خدا کو پکارا اور عرض کیا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں اور میری مخالف قوم مجھ پر غالب آ گئی ہے، بس تو میری نصرت فرما۔ اس دعا کا پس منظر یہ بیان فرمایا گیا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ اس سے پہلے نوح کی قوم نے نوح کو جھٹلا دیا، وَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، اس قوم نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا۔ اس طرز بیان میں بہت ہی پیار کا اظہار ہے اور حضرت نوح سے غیر معمولی اپنائیت کا اظہار ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نوح کو جھٹلا دیا، بلکہ فرمایا کذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، اور کہا وقالوا مجنون وازدجر، یہ تو پاگل ہے، اسے جنون کے دورے پڑتے ہیں۔ وازدجر، اور ہمارے خداؤں کی طرف سے پھٹکارا گیا ہے، ہمارے خداؤں نے اس کو پھٹکار ڈالی، اس پر پھٹکار ڈالی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح نے اس موقع پر یہ عرض کیا، انی مغلوب فانتصر، اے میرے خدا میں مغلوب ہو گیا، بس تو میری نصرت فرما۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے اس کے جواب میں آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے مسلسل برسنے والا پانی نازل ہوا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین سے بھی چشمے پھوڑ دیے۔ فالتقى الماء، بس یہ دونوں پانی یعنی آسمان کا پانی اور زمین کا پانی اکٹھے ہو گئے، علی امر قد قدر، ایک ایسی بات پر جس کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور ہم نے اسے ایک ایسی چیز پر اٹھا لیا، یعنی سیلاب میں ایک ایسی چیز کے ذریعے اسے بچایا،
جو پھٹیوں اور میخوں سے بنائی گئی تھی، تجریب آیوننا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ جزا ہے اس شخص کی جس کا انکار کیا گیا تھا۔ اس دعا کا جماعت احمدیہ کے ساتھ خصوصیت سے اس لیے رشتہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے بھی نوح کے زمانے کی باتیں کی گئیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً ایک سے زائد مرتبہ بیان فرمایا کہ تجھ پر بھی نوح جیسا زمانہ آئے گا اور ہم ویسے ہی تیری مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ انہی الہامات کی روشنی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نوح لکھی۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب کہ کوئی احمدی بچہ ایسا نہیں مل سکتا تھا جس نے کشتی نوح کا مطالعہ نہ کیا ہو، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت سی نسلیں ایسی ہیں، بہت سے ممالک میں احمدی نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے شاید نام تو سن رکھا ہو لیکن انہیں اس اہم کتاب کے مطالعہ کی توفیق نہ ملی ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کشتی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے، یہ پھٹوں اور میخوں سے نہیں بنائی گئی بلکہ ایک تعلیم سے بنائی گئی ہے۔ بس آج کے زمانے میں جو ہلاکتوں کا زمانہ ہے اور طرح طرح کے عذاب امڑ آنے پر تیار بیٹھے ہیں، اس موقع پر جماعت احمدیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کشتی نوح کے مضمون سے خوب اچھی طرح واقف ہو اور معلوم کرے کہ کس کشتی کے سہارے اس نے بچنا ہے، ورنہ جو بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ دو قسم کی ہلاکتیں انسان کو درپیش ہیں، ایک روحانی ہلاکت اور ایک مادی ہلاکت، اور جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے اس زمانے میں یہ مضمون لفظاً ظاہری طور پر نہیں دہرایا جائے گا لیکن معنوی طور پر دہرایا جائے گا۔ پس آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین کا پانی اگلنا، یہ دو معنی اس طرح آج کے زمانے پر اطلاق پاتے ہیں کہ روحانی ہلاکت ہے جو آسمان سے انسان کو کاٹ رہی ہے، اور دنیاوی ہلاکت ہے جو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے دنیا کی بدکاریوں کے نتیجے میں جو نازل ہو رہے ہیں، انسان کے جسمانی خاتمے کے لیے بھی سامان پیدا کیا جا رہا ہے۔ بس دونوں طرح کی ہلاکتیں دنیا کو درپیش ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تعلیم کشتی نوح میں دی ہے، اگرچہ اس پر 100% عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، اور شاذ ہی کوئی ایسا شخص ہو جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اس ساری تعلیم کو اچھی طرح سمجھ لیا اور میں کامل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں، لیکن اس تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہی در حقیقت نجات کا موجب ہے۔ بعض احمدی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم جب کشتی نوح کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کشتی میں نہیں پاتے، ہم کیا کریں؟ ہمیں تو اس کتاب کے مطالعہ سے خوف آتا ہے، کیونکہ بعض ایسی باریک باتیں اس میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تب بھی میری جماعت میں سے نہیں، اگر تم ویسا کرو گے تب بھی میری جماعت میں سے نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن کے پیغام کی بجائے ہمارے دل سے ایک خوف کی آواز اٹھتی ہے اور ہمیں ڈراتی ہے کہ تم ان لوگوں میں نہیں ہو جو اس کشتی میں سوار ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ایسے خیالات صرف ایک دو کے دل میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ شخص جو ضمیر کی آواز پر کان دھرتا ہے اس کے دل میں ایسے ہی خیالات پیدا ہوں گے۔ میں اپنے تجربے سے بھی اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے بعض دفعہ انسان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میں حضرت اقدس مسیح موعود کی جماعت میں شامل ہونے کا اہل نہیں ہوا،
لیکن دوسری طرف ایک اور پہلو بھی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنا خدا کی رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور دعا ہی سے سہارا ملتا ہے۔ اور جو شخص دعا کے ذریعے کشتی نوح میں داخل ہونے کی التجا کرتا رہے، اس کا ہر قدم اس امن کی کشتی کی طرف اٹھتا رہے گا، اور اس دوران جس قدم پر بھی اس کو موت آئے وہ امن کی حالت میں مرے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خوب اچھی طرح کھول کر بیان فرما دیا۔ ایک تمثیل میں آپ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص جس نے بہت گناہ کیے تھے، اتنے گناہ کیے تھے کہ کوئی دنیا کا گناہ ایسا تصور میں نہیں آ سکتا تھا جو اس سے سرزد نہ ہوا ہو۔ وہ مختلف بزرگوں اور وہ مختلف علماء کے دربار میں حاضر ہوتا رہا اور ان کے سامنے اپنی حالت زار بیان کر کے یہ کہتا رہا کہ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ ہر عالم اور ہر ظاہری بزرگ نے اس کو یہی جواب دیا کہ تمہارے لیے توبہ کا کوئی دروازہ نہیں کھلا، تم نے اپنے اوپر توبہ کا ہر دروازہ بند کر لیا ہے، اس لیے تمہاری بخشش کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ لیکن بالآخر اس کو کسی ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ تم اگر فلاں شہر کی طرف چلے جاؤ، وہ نیک لوگوں کا شہر ہے، صالحین کا شہر ہے، اس شہر میں جا بسو اور بد شہروں کو چھوڑ دو تو ممکن ہے تمہاری نجات کا کوئی سامان ہو۔ اس نیت کے ساتھ وہ اس شہر کی طرف چل پڑا، لیکن راستے میں بیماری نے آ لیا اور ایسی حالت ہو گئی کہ اس کے لیے چلنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ اس حالت میں وہ لیٹے ہوئے کوہنیوں کے بل گھسٹتا ہوا اس شہر کی طرف آگے بڑھنے لگا، اور ایسی حالت میں اس کو موت آ گئی۔ ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے کہ فرشتے خدا کے حضور حاضر ہوئے اور اس شخص کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا کہ ہم اسے کن لوگوں میں شمار کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ بندہ توبہ کی نیت کر چکا تھا، اور توبہ کا ایسا خواہاں تھا کہ جب اس کے بدن نے جواب دے دیا اور کوئی طاقت باقی نہ رہی، تب بھی آخر دم تک گھسٹتے ہوئے نیکوں کے شہر کی طرف حرکت کرتا رہا۔ بس اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ فاصلہ ناپو، اگر نیکوں کے شہر کی طرف کا فاصلہ کم نکلے تو اسے بخشے ہوئے لوگوں میں شمار کرو، اور اگر بد لوگوں کے شہروں کا فاصلہ کم نکلے تو یہ سمجھو کہ اس کی بخشش کا سامان نہیں ہوا۔ تمثیل میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ فرشتے جب فاصلے ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ بد شہروں کی طرف کا فاصلہ لمبا کرتا چلا گیا اور نیک شہر کی طرف کی زمین کو سکیڑتا رہا، یہاں تک کہ آخری نتیجہ یہ نکلا کہ فرشتوں نے دیکھا کہ وہ شہر اس کے نزدیک تر ہے جس شہر میں یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ بس ہمارے خدا کا اپنے بندوں سے ایسا معاملہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس سے مایوسی کفر اور گناہ ہے۔ بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا قدم ہجرت میں نیکوں کی طرف ہو۔ دراصل اس تمثیل کا تعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشہور حدیث سے ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر شخص کا عمل اس کی نیتوں کے مطابق طے پائے گا۔ اگر اس کی ہجرت خدا کی طرف ہوگی تو ایسا شخص خدا سے اجر پانے والا ہوگا، اگر اس کی ہجرت کسی عورت کی طرف یا مال کی طرف یا کسی دنیاوی غرض کے لیے طرف ہوگی، کہنے میں وہ کچھ کہتا رہے، اس کو وہی اجر میں ملے گا جو اس کی نیت ہے۔ بس نیتوں کا بہت گہرا تعلق سچی توبہ اور آخری نجات سے ہے۔
اس پہلو سے جب آپ یہ دعائیں کریں جو حضرت نوح کی دعائیں تھیں، تو نوح کی کشتی میں بیٹھنے کا تصور بھی تو ساتھ پیدا ہونا چاہیے، ورنہ یہ دعائیں غیر مقبول ہوں گی اور بے معنی ہو جائیں گی۔ آپ دعا تو کریں گے کہ اے خدا، نوح نے جس طرح تجھے پکارا تھا ہم تجھے پکارتے ہیں، ہم بھی مغلوب ہو گئے ہیں، ہم بھی بے بس ہو چکے ہیں، ہماری قوم بھی اپنے ظلموں سے ہم پر غلبہ پا چکی ہے، ہماری نصرت فرما۔ اور اس کے باوجود ہمارا قدم اس دور کے نوح کی بستی کی طرف اٹھنے والا نہ ہو، یعنی نیک لوگوں کی طرف ہجرت کا قدم نہ ہو، بلکہ بد شہروں کی طرف ہجرت کا قدم ہو، تو یہ دعائیں بالکل بیکار جائیں گی، ان کے اندر کوئی اثر اور کوئی قوت نہیں ہوگی۔ بس دعاؤں کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان جیسا بننے کی کوشش کریں جن کی وہ دعائیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی گریہ وزاری کے ساتھ پیغام پہنچانے میں حد کر دی تھی، کوئی ایک معمولی سا پہلو بھی باقی نہ چھوڑا جس کے ذریعے آپ قوم تک نجات کا پیغام پہنچا سکتے تھے اور آپ نے نہ پہنچایا ہو۔ اس کا ذکر بعد میں ایک دعا میں آئے گا۔ سر دست میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کشتی نوح کا مطالعہ کیا کریں، اور آج کا نوح وہی نوح ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اس زمانے کو عطا ہوا ہے۔ آج کی نوح کی کشتی وہ کشتی ہے جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ بس اس کشتی میں بیٹھنے کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غفلتوں کی بخشش مانگتے رہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر ہمارا قدم اس طرف بڑھتا رہا تو خواہ ہم اس تک پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں، خدا کی مغفرت ہمیں اپنی جھولی میں اٹھا لے گی اور خود اس کشتی تک پہنچا دے گی۔ قرآن کریم میں ایک اور دعا کا ذکر ہے جس کا تعلق مومنوں کے باہمی تعلقات سے ہے۔ انصار کی تاریخ بیان فرمائی گئی کہ وہ کیسے اچھے لوگ تھے، کس طرح انہوں نے اپنے گھر مہاجرین کے لیے کھول دیے، اور اس کے بعد مومنوں کی ایک دعا یہ سکھائی گئی، والذین جاؤوا من قبلہم من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے وہ ان کے ذکر خیر سے متاثر ہونے کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو ایمان میں ہم لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں کسی مومن کے لیے کجی اور نفرت نہ پیدا ہونے دے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو تو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم سے پیش آنے والا ہے۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین جو خدا کی نظر میں بہت بڑے بڑے مرتبے پا گئے، آخری دور میں کچھ ایسے اختلافات میں ملوث ہوئے کہ جن کے نتیجے میں مورخ کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو گیا کہ کس نے کیا غلطی کی تھی اور کون کس حد تک حق پر تھا۔ ان ابس بحثوں میں مبتلا ہو کر مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے، ایک وہ جو شیعان علی کہلاتے ہیں اور ایک وہ جو اہل سنت، اور 1400 سال ہونے کو آئے، آج تک یہ ان بحثوں سے باز نہیں آ رہے کہ کون کس سے بہتر تھا، کس نے کیا گناہ کیا، کس سے کیا غفلت سرزد ہوئی۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک شیعہ دوست نے سوال کیا کہ بتائیے حضرت علی درست تھے یا حضرت عائشہ درست تھی؟ میں نے کہا جس نے بتانا ہے وہ تو اس کے دربار میں حاضر ہو چکے، میں کون ہوں بتانے والا، اور آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ جس خدا نے فیصلے فرمانے ہیں یہ خدا کے نیک بندے اس کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں، اپنا سب کچھ اس کو پیش کر بیٹھے،
اس لیے ان لغو بحثوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اس آیت کریمہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، ایک دفعہ حضرت امام باقر کے سامنے، جو ایک بہت بزرگ شیعہ امام تھے، اولین ائمہ میں سے تھے، کسی شیعہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض خلفاء اور صحابہ کے متعلق زبان دراز کی۔ غیرت سے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور بہت ہی جلال کے ساتھ اس آیت کی تلاوت فرمائی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو ان بزرگوں کے بعد آنے والے ہیں وہ تو صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے۔ اگر ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو ہماری التجا یہ ہے کہ ان کو معاف فرما دے، اور ہم تو ہیں ہی گناہگار بندے، ہمیں بھی ضرور معاف فرما۔ یہ وہ بھائی ہیں جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے، اور ان کے پہلے ایمان لانے کے نتیجے میں ہم نے یہ فیض پایا ہے، اس لیے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ان کے متعلق کسی قسم کا اور کوئی کلمہ کہیں سوائے اس کے کہ تجھ سے ان کے لیے بخشش کے طالب ہوں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دل ایسے بنا دے کہ ان میں کسی ایمان لانے والے کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی کجی نہ رہے، کوئی بےہودہ خیالات پیدا نہ ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے خدا تو بہت ہی مہربان ہے، ہمیں بھی مہربان بنا دے۔ تو بار بار رحم کرنے والا ہے، ہمیں بھی بار بار رحم کرنے والا بنا دے۔ بس مسلمان سوسائٹی کے لیے یہ دعا بہت ہی قیمتی دعا ہے۔ ایسی جماعتیں جہاں بعض دفعہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ نفرتوں میں بدل جاتے ہیں اور جماعتیں پھٹ جاتی ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے یہ دعا بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اور شیعوں اور سنیوں سے گفتگو کے دوران بھی آپ کے پیش نظر یہ دعا رہنی چاہیے، اور یہی مسلک ہے جو سب سے اچھا مسلک ہے۔ اس میں عاجزی اور انکسار پایا جاتا ہے، اور معاملات کو خیر الفاتحین خدا کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ دعا سورہ الحشر آیات 9 تا 11 میں ہے۔ دراصل یہ دعا ایک ہی آیت 11 میں ہے، اس سے پہلے کی آیت بھی چونکہ درج تھی اس لیے 9 تا 11 بیان کر دیا گیا۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان لوگوں کی دعا ہے جو آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے اسوہ سے فیض پانے والے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ لوگ مشرک نہیں تھے اور ہر قسم کے شرک سے بیزار تھے اور خالصۃ للہ وقف ہو چکے تھے۔ وہ خدا کے حضور یہ عرض کیا کرتے تھے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے خدا ہمارا تمام تر توکل تجھ پر ہے، والیک انبنا اور ہم تیری ہی طرف جھکنے والے ہیں، والیک المصیر اور تیری ہی طرف ہر راستہ جاتا ہے، تیری طرف جانے کے سوا ہم اور کوئی راہ نہیں پاتے۔ الیک المصیر ایک بہت ہی خوبصورت بیان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اور کسی طرف جا نہیں سکتے، لازماً بالآخر وہاں پہنچنا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے all roads lead to Rome، یہ تو ایک فرضی محاورہ ہے، کہاں ساری سڑکیں روم کی طرف جاتی ہیں، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ خدا کی طرف ساری سڑکیں جاتی ہیں، مومن کی بھی اور کافر کی بھی، بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ عرض کرتے ہیں توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اس دعا میں ایک بہت ہی گہرا پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف تو تم نے بہرحال لوٹ کر آنا ہے، چاہے کافر بنو چاہے مومن بنو، نیک ہو یا بد ہو، وہاں جائے بغیر آخر چارہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو از خود پہلے خدا کی طرف حرکت کرتے ہیں وہی ہیں جو مقبول ہوتے ہیں، وہی ہیں جو اس کو پا لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے غلاموں نے یہ دعا کی
کہ اے خدا ہمارا تجھ پر توکل ہے اور ہم تیری ہی طرف آ رہے ہیں خود ہی، اور جانتے ہیں کہ بالآخر تیری ہی طرف جانا ہے۔ اس لیے جو لوگ طوعی طور پر خدا کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور طاقت بخشتا ہے کہ وہ بالآخر اس کو پا لیں۔ پھر یہ دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا جنہوں نے انکار کر دیا۔ فتنہ سے مراد دو باتیں مراد ہیں فتنہ سے۔ ایک یہ کہ ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا مجرم نہ بنیں، ہم مان لے آئے، ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، تیری طرف آتے ہیں، لیکن راہ میں ایسی ٹھوکریں نہ کھائیں کہ کوئی اور دیکھنے والا بھی ٹھوکر کھا جائے اور ہماری وجہ سے کسی ابتلا میں پڑ کر وہ راہ راست کو کھو دے۔ یہ ایک بہت ہی اہم دعا ہے۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کی اس طرح نگرانی بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی انسان ٹھوکر میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو کسی کے لیے ٹھوکر کا موجب بنتا ہے، بہتر تھا کہ اس کی ماں نے اسے جنم نہ دیا ہوتا، کیونکہ وہ شخص بھی پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ امریکہ کے سفر کے دوران بارہا مجھ سے بعض دوستوں نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان سے آنے والے اس طرح کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ ٹھوکر کا موجب بن جاتے ہیں۔ ان کو میں تمہیں یہ سمجھاتا ہوں کہ اسلام کسی ایک ملک کا اسلام نہیں ہے، اسلام تو تمام دنیا کا اسلام ہے۔ آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو اس لیے نہیں مانا کہ آپ کا تعلق ہندوستان سے تھا، آپ نے اس لیے ان کو مانا ہے کہ آپ کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا۔ ایک ایسے رسول سے تعلق تھا جس کے متعلق قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایسا نور ہے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، دونوں میں سانجا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ آپ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کے دعوے دار ہیں، پھر یہ جغرافیائی تفریقیں کیسی، پھر یہ خیال کیسا کہ فلاں شخص کو ہم سے بہتر ہونا چاہیے تھا؟ کیوں کسی کو کسی سے بہتر ہونا چاہیے؟ وہی بہتر ہے جو خدا کے نزدیک بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رنگ و نسل کی تمیز ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی ہے۔ تم میں سے وہی معزز ہے جو خدا کے نزدیک معزز ہے۔ اس لیے میں ان کو یہی کہتا رہا کہ آپ ان لوگوں پر رحم کریں جو پاکستان سے آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ احمدیت کے سفیر بن کر آئے ہیں، لیکن وہ احمدیت کی بجائے بعض اور بدیوں کے سفیر بن جاتے ہیں۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر ان کو بچانے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کی وجہ سے خود ٹھوکر کھا جائیں۔ بس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ٹھوکر کھاتے ہیں، ان کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا، اور قرآن کریم یہ بات کھول کر بیان فرما چکا ہے کہ جب قیامت کے دن بعض لوگ جو جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، وہ یہ عذر پیش کریں گے، اے خدا ان بڑوں لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کی وجہ سے ہم نے ٹھوکر کھائی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے جہنم ہے، ٹھوکر میں مبتلا کرنے والوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جنہوں نے بعض لوگوں کے بد نمونے سے اثر قبول کر کے خود اپنی گمراہی کے سامان کیے۔ بس قرآن کریم کی تعلیم دو طرفہ ہے اور مکمل ہے اور متوازن ہے، لیکن یہ بیان کرنے کے باوجود ان احمدیوں کی ذمہ داری کو میں کم نہیں سمجھتا جنہوں نے لمبے عرصے تک پاکستان یا ہندوستان میں تربیت پائی۔ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو صحابہ کی اولاد ہیں، بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کو خود دیکھا ہوا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے
صحابہ کو دیکھے ہوئے لوگوں سے تربیت پائی ہے۔ وہ جب باقی دنیا میں جاتے ہیں تو طبعاً انسانی فطرت ہے، خواہ یہ دلیل مضبوط ہو یا نہ ہو، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ احمدیت کے سفیر آ رہے ہیں اور ان کے نمونے پر چل کر ہمیں نجات ملے گی۔ جب وہ غلط نمونے دیکھتے ہیں تو لازماً ان کو صدمہ پہنچتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی فضل سے انعام یافتہ لوگ ہیں، جن کے دلوں کو تقویت دی جاتی ہے، وہ ٹھوکر نہیں کھاتے، لیکن کمزور پھر بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دعا بہت ہی ضروری ہے، یہ جو حضرت ابراہیم اور آپ کے صحابہ نے کی کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے خدا ہمیں ان لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب نہ بنا جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں للذین کفروا کہہ کر اس بات کو کھول دیا کہ وہ لوگ بری جمع نہیں ہیں جو ٹھوکر کھا جاتے ہیں، کیونکہ انکار ان کی فطرت میں ہے، تبھی وہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ پہلے کفر کی حالت ان کے اندر موجود ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو وہ ٹھوکر نہ کھاتے، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات میں ملوث نہیں ہونا چاہتے، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے کوئی ظالم ٹھوکر کھا جائے۔ پھر ہاں دوسرا مضمون فتنہ کا یہ ہے کہ دشمن کو ہمیں عذاب میں مبتلا کرنے کا موقع عطا نہ فرما۔ قرآن کریم ان معنوں میں بھی لفظ فتنہ استعمال فرماتا ہے۔ الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو فتنے میں ڈالا اور پھر توبہ نے کی۔ بس فتنہ دو طرفہ ہے۔ مومن کی طرف سے فتنہ یہ ہے کہ کوئی شخص ٹھوکر کھا جائے اور خدا کی راہ سے ہٹ جائے۔ کافر کا فتنہ یہ ہے کہ زبردستی عذاب میں مبتلا کر کے کسی کو خدا کی راہ سے ہٹائے۔ نتیجہ فتنے کا ایک ہی ہے، اگرچہ مختلف سمتوں سے مختلف شکلوں میں فتنہ ظاہر ہوتا ہے۔ مومن ظلم اور تعدی کر کے فتنے کا موجب نہیں بنتا، بلکہ اپنی نااہلی کی وجہ سے یا غلطیوں کی وجہ سے فتنے کا موجب بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ کوئی دیکھنے والا خدا کی راہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کافر اس قسم کا فتنے میں مومن کو مبتلا کرتا ہے کہ جسمانی عذاب دے کر اس کو خدا کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس آج کے دور میں یہ دعا دنیا کے ہر حصے میں برابر اطلاق پا رہی ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں غیروں کو احمدیوں کی طرف سے فتنہ درپیش ہے، ان کی بدعمالیوں یا کمزوریوں کی وجہ سے غیر فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بعض ایسے ملک ہیں جہاں احمدیوں کو غیروں کی طرف سے اذیت اور عذاب کا فتنہ درپیش ہے۔ بس دونوں لحاظ سے یہ دعا ایک عالمگیر دعا ہے اور ہر جگہ اپنے اپنے مضمون کے مطابق اثر دکھائے گی۔ بس میں چاہتا ہوں کہ احمدی خصوصیت کے ساتھ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ پھر یہ عرض کی گئی وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اے خدا ہمیں بخش دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو بہت ہی عزت والی طاقت رکھتا ہے۔ لفظ عزیز سمجھنے کے لائق لفظ ہے، اس میں طاقت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ جبر نہیں ہے بلکہ ایسی طاقت ہے جس کے نتیجے میں طاقتور معزز ہوتا ہے اور طاقت کا بے محل استعمال نہیں کرتا اور لازماً غالب آتا ہے۔ بس عزیز کا ترجمہ محض غالب یا طاقت والا کرنا درست نہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ اے وہ طاقتور ہستی جس کی طاقت میں عزت و اکرام شامل ہے، اور الحکیم تو حکمتوں والا خدا ہے، ہمیں بھی عزت والی طاقت عطا فرما اور ہمیں بھی حکمتیں عطا فرما۔ ایک دعا ہے جس کا ذکر توبۃ النصوح کرنے والوں کے ذکر کے بعد آتا ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو خدا کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرماتا ہے، اور وہ نور ان کے آگے بھی بھاگتا ہے، ان کے پیچھے بھی ہوتا ہے، ان کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، محض ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اللہ کے حضور توبت نصوحہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ وہ لفظ ٹھیک لکھا نہیں ہوا تھا، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سچی توبہ کرو اور کامل توبہ کرو۔ ممکن ہے کہ خدا اس کے نتیجے میں تمہاری بدیاں تم سے دور فرما دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے جن میں دائمی نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، یاد رکھو ایک ایسا دن آنے والا ہے جب کہ خدا کا نبی ذلیل نہیں کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر عزت بخشی جائے گی، کیونکہ دنیا اس نبی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذلیل نہیں کیا جائے گا تو مطلب ہے کہ دنیا کی ہر کوشش کو ناکام اور نامراد بنا دیا جائے گا، اور ہر عزت اس مقدس نبی کے لیے ایک حصے میں آئے گی۔ فرمایا لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور یہی سلوک ان لوگوں سے بھی کیا جائے گا جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے آگے آگے دوڑے گا۔ وبایمانہم، اور ان کے داہنے ہاتھ بھی۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے کامل فرما دے اور ہمیں بخش دے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں نور کا سامنے بھاگنا اور دائیں طرف بھاگنے کا ذکر ہے، سامنے بھاگنے کا اور دائیں طرف بھاگنے کا ذکر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے بائیں طرف نور نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے نور نہیں ہوگا؟ یہ اس محاورے کا مطلب نہیں۔ سامنے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رستے روشن ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور دائیں طرف کے نور کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین روشن ہوگا اور دین کے معاملات میں غلطیوں سے مبرہ ہوں گے، کیونکہ سامنے تو انسان رستہ دیکھنے کے لیے نور کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ آپ ٹارچ لے کر جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو پیچھے کی طرف رخ کر کے تو ٹارچ کا منہ پیچھے کی طرف کر کے تو آگے نہیں بڑھتے۔ بس اس میں ایسی کیفیت بیان ہو گئی جس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ترقی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور یہ جو محاورہ ہے نورہم یسعیٰ بین ایدیہم، اس نے ایک بہت ہی خوبصورت منظر کھینچا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی تیز رفتاری کا۔ جتنا تیز یہ آگے قدم بڑھائیں گے اتنا ہی نور تیزی سے آگے آگے بڑھے گا۔ جس طرح بعض دفعہ ایک پائلٹ اس لیے زیادہ تیز آگے بڑھتا ہے کہ پیچھے آنے والا تیز رفتار ہے، ویسا ہی نقشہ نور کا کھینچا گیا ہے کہ وہ ایسی تیزی کے ساتھ خدا کی جانب قدم بڑھانے والے ہیں کہ نور کو جلدی ہوگی کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، اور وہ ان کے رستے روشن کرتا چلا جائے گا۔ اور ایمانہم کا مطلب ہے ان کے دائیں پہلو یعنی دین پوری طرح روشن ہوگا۔ یعنی دنیا میں اگر وہ غلطیاں بھی کر جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، بعض باتوں میں دنیا کے لحاظ سے وہ لا علم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے ان کی روحانی شخصیت پر کوئی بد اثر نہیں پڑے گا۔ اور پھر وہ یہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے خدا ہمارا نور کامل فرما دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نور کسی ایک ایسی حالت کا نام نہیں ہے جہاں روشنی مکمل ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، روشنی درجہ بدرجہ بڑھتی رہتی ہے اور درجہ بدرجہ کم بھی ہوتی رہتی ہے۔
یہ روشنی جس میں ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھی روشنی ہے، دور تک ہمیں سب چیز صاف دکھائی دے رہی ہے، لیکن باہر کی دھوپ میں نکل کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ روشنی کچھ اور ہی روشنی ہے۔ اور اسی زمانے میں اسی دن آپ کسی سخت گرم ملک کی دھوپ میں جا کر نکل کے دیکھیں تو اتنی تیز روشنی ہوگی کہ آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ تو روشنی بدلتی رہتی ہے اپنی کیفیت کے لحاظ سے۔ اتمم لنا نورنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نور بڑھاتا چلا جا۔ دوسرے نورنا کہہ کر ایک اور اشارہ فرما دیا گیا، ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اندرونی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اور دراصل وہی ہیں جن سے وہ نور پاتا ہے۔ آنکھوں کا تعلق نور سے ہے، جس کی آنکھیں زیادہ روشن ہوں اتنا ہی زیادہ وہ بیرونی نور سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ اگر آنکھوں میں روشنائی نہ ہو تو خواہ ہزار سورج چمک رہے ہوں، ایسے شخص کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بس اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھا کر بہت عظیم احسان ہم پر فرماتا ہے، اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ تم میرے نور کے اگر محتاج ہو اور واقعی مجھ سے مزید نور چاہتے ہو، اپنے باطن کا نور بڑھاؤ اور خدا سے یہ دعا کرو کہ اے خدا ہمارا نور کامل فرما دے۔ ہمارے اندر بہت سی ایسی کمزوریاں ہیں کہ ہم تیرے نور سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکتے۔ ان کمزوریوں کو دور فرماتا رہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نور کے اہل بن سکیں۔ واغفر لنا کا مضمون ان معنوں میں اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے کہ ہماری صلاحیتیں جو تو نے ہمیں بخشی ہیں، ہو سکتا ہے ہم نے ان کا غلط استعمال کیا ہو، اور اس وجہ سے ان کے اندر پوری طرح دیکھنے کی طاقت نہ رہی ہو، اس لیے ہم بخشش کے طالب ہیں۔ اگر کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو درگزر فرما اور بخش دے، تاکہ ہماری خوابیدہ صلاحیتیں جاگ اٹھیں، ہماری مرتی ہوئی صلاحیتوں میں نئی زندگی پیدا ہو جائے۔ انکا علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب چاہے یہ فیصلہ کرے کہ کسی کی مرتی ہوئی صلاحیتیں زندہ ہوں تو اس بات پر قادر ہے کہ اسے زندہ کر سکے، لیکن دنیا میں ہم ہر چیز پر قادر نہیں ہیں۔ اب نور کی بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی شخص آنکھیں دکھانے کے لیے جائے اور ڈاکٹر یہ معلوم کرے کہ اس کا اندرونی نور مر چکا ہے، یعنی وہ رگ یا نرو جو اسے آپٹیکل نرو کہا جاتا ہے اس میں نور نہیں رہا، تو ڈاکٹر ہمیشہ عاجزی سے یہ کہے گا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے بس کی بات نہیں، اور یہ بتائے گا کہ جو رگیں مر جائیں، جو نروز مر چکی ہوں، ان کو کوئی انسان دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ انکا علی کل شیء قدیر نے ایک نئی امید پیدا کر دی، ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کے تجربے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ اندرونی صلاحیتیں مر چکی ہوں تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، مگر اے خدا تو قادر ہے، تو چاہے تو مرے ہوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ بس ہم تجھ سے ہر چیز مانگتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تو ہر چیز عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک دعا فرعون کی بیوی کی دعا قرآن کریم میں محفوظ فرمائی ہے، وہ یہ ہے رب ابن لی عندک ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے ایک یہ بھی مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ بعض پہلوؤں سے فرعون کی بیوی کی طرح ہوتے ہیں۔ امرأۃ نوح، کس پہلو سے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک، اس پہلو سے کہ جب اس نے اپنے آپ کو مغلوب اور مجبور دیکھ کر اور ایک فاسق و فاجر بادشاہ کے ہاتھوں بے بس پاتے ہوئے یہ عرض کیا کہ رب ابن لی عندک بیتن،
اے خدا مجھے تو اپنے پاس گھر عطا کر۔ یہاں فرعون کے گھر میں بسنے والی ایک مجبور عورت ہے، اس کا اور کوئی اپنا گھر نہیں۔ کتنی دردناک دعا ہے۔ اس نے اپنے سارے دکھوں کا تصور کر کے کہ میں خدا کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، میں نیک بننا چاہتی ہوں، مگر ایک ظالم کے گھر میں ڈالی گئی ہوں، جو ایسا ظالم ہے جو بڑے ایک عظیم الشان سلطنت پر حکومت کر رہا ہے اور ساری قوم اس سے ڈر رہی۔ اس کے گھر سے نکل کر جاؤں بھی تو کہاں جاؤں؟ اس لیے دنیا کا کوئی گھر مجھے پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ مضمون ہے۔ عرض کرتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے خدا مجھے تو اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون سے بھی نجات بخش اور اس کی بدعمالیوں سے بھی نجات بخش۔ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ بس مومنوں پر بھی ایسی کیفیت آتی ہے کہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے ملک میں بستے ہیں جہاں کا بادشاہ ظالم ہے، جہاں کی قوم ظالم ہے، وہ وہاں سے نکل کر جا نہیں سکتے۔ جو نکل کر جا سکتے ہیں وہ تو ہجرت کر جاتے ہیں، مگر ایسے بھی کمزور ہیں جیسے فرعون کی بیوی ہے، وہ نہ گھر سے نکل سکتی ہے نہ ملک سے نکل سکتی، ایسے بے بس بھی ہیں۔ ان کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے دیکھیں کیسی نجات کے سامان مہیا فرما دی ہے۔ قرآن کریم میں ایک ایسی دردناک دعا لکھ دی جس کے نتیجے میں ایسے بے بس لوگ بھی فیض پا جاتے ہیں اور براہ راست خدا سے نجات کی راہیں مانگتے ہیں، اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اس دنیا کے گھر کی کیا بات ہے، ہمیں جنت میں اپنے حضور گھر عطا فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے جو بہت ہی دردناک ہے، اور اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ نقشے کھینچے گئے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا کچھ کیا۔ بعض لوگ پیغام پہنچانے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ پیغام کو قبول نہیں کیا گیا یا ان سے حقارت کا سلوک کیا گیا تو بددعا میں بے حد بے صبری کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس نے ہماری بات نہیں مانی، رد کر دیا، اب دیکھو خدا کا عذاب اسے پکڑے گا۔ یہ بالکل جاہلانہ اور بچگانہ باتیں ہیں اور غیر مومنانہ باتیں ہیں۔ خدا کے انبیاء کی طرز اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ پیغام رسانی کی حد کر دیتے ہیں، اس طرح پیغام پہنچاتے ہیں کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور پھر ناکام اور نامراد، بظاہر ناکام اور نامراد ہونے کے باوجود وہ خدا سے عذاب نہیں چاہتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو بتائے کہ کسی قوم کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں حضرت نوح نے کس طرح دعوت اللہ کا حق ادا کیا تھا۔ امریکہ میں مجھ سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تو دعوت اللہ کا حق ادا کیا، لوگ سنتے ہی نہیں، مگر کیا آپ نے اس طرح کیا جس طرح حضرت نوح بیان کر رہے ہیں؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، عرض کیا اے میرے رب میں نے تو اپنی قوم کو دن کو بھی پکارا اور رات کو بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میری پکار نے ان کو مجھ سے متنفر ہونے کے سوا اور کچھ نہ دیا، مجھ سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اے میرے خدا جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، اپنی خاطر نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ تیری بخشش حاصل کریں۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے سروں پر کپڑے لپیٹ لیے، اپنے کانوں پر کپڑے لپیٹ لیے، واصروا واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے ضد کی کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے، اور بہت بڑے تکبر سے کام لیا۔ لیکن اس کے باوجود میں ان سے مایوس نہیں ہوا، میں انہیں تیری راہوں کی طرف بلاتا رہا، جس طرح مجھے خیال گزرا کہ شاید اس طرح یہ لوگ مان جائیں، میں ویسے ہی طریق اختیار کرتا چلا گیا۔ یہ سننے کے بعد انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اب اس کے بعد کوئی دعوت کی راہ باقی رہی ہوگی۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے کہ کانوں میں انگلیاں ڈالیں، سر پہ منہ پہ کپڑے لپیٹے اور بار بار ضد اور تکبر سے کہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں ہرگز تمہاری بات نہیں سنوں گا، تو آپ کہیں گے ہر راہ ختم ہو گئی ہے۔ مگر حضرت نوح اس ذکر کو جاری رکھتے ہیں
کہتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، پھر مجھے خیال آیا کہ بعض دفعہ کھلے کھلے اعلانوں سے بعض لوگ سن لیتے ہیں، مخفی باتوں سے نہیں سنتے، تو میں نے بازاروں میں نکل کر بلند آواز سے لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ ثم انی اعلنت لہم، پس میں نے خوب کھول کھول کر اعلان کر کر کے ان کو بلایا، واسررت لہم اسرارا، اور میں نے مخفی طور پر اشاروں کے ناموں سے بھی ان کو پکارا کہ آؤ خدا کی طرف آ جاؤ۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور میں ان کو بتاتا چلا گیا کہ تمہارا رب بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی بخشش کرنے والا ہے، اس سے بخشش مانگو تاکہ تم بخشے جاؤ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر نعمتوں کی بارشیں برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے تمہارے اموال میں برکت دے گا اور تمہاری اولادوں میں برکت دے گا، اور تمہیں وہ ہمیشگی کے باغات عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی طرف حکمت کی باتیں منسوب نہیں کر رہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور میں نے ان کو ان کا ماضی یاد دلایا اور ان کو بتایا کہ دیکھو خدا نے تمہیں اس مقام تک پہنچانے سے پہلے کن کن ادوار سے گزارا، کیسے کیسے طبقات سے گزرتے ہوئے تم ترقی کرتے آخر انسان کے مقام تک پہنچے ہو۔ ثم أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، پھر انسانی زندگی سے پہلے کی طرف نگاہ ڈالو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا نے زمین و آسمان کو کس طرح طبقہ بہ طبقہ دور بدور پیدا فرمایا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے آسمانوں میں چاند کے لیے نور رکھ دیا جو ٹھنڈی چاندنی تمہارے لیے لے کر آتا ہے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور تمہارے لیے چمکتا ہوا سورج بنایا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ تعالیٰ نے نباتات کی طرح تمہیں زمین سے اٹھایا ہے اور تمہاری رفتہ رفتہ پرورش فرمائی ہے۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، لیکن یاد رکھو کہ بالآخر تم اسی مٹی میں ملا دیے جاؤ گے اور اسی مٹی سے ایک دن نکالے جاؤ گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور تمہارا خدا وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے۔ لتسلکوا فیہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس زمین پر کھلے کھلے رستوں پر قدم آگے بڑھاؤ۔ قال نوح رب انہم مسونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اے میرے خدا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انہم مسونی، یہ پھر بھی میرا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ واتبعوا، اور اس کی پیروی کرتے ہیں، من لم یزدہ مالہ، ایسے ظالموں کی پیروی انہوں نے کی ہے جن کو ان کے مال نے اور ان کی اولاد نے گھاٹے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ایسے دنیا والے امیروں کی پیروی کرتے ہیں، ایسی طاقتور قوموں کے پیچھے لگ گئے ہیں جن کے متعلق یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر ان کا قدم گھاٹے کی طرف اور نقصان کی طرف ہے۔ وہ مکروا مکرا کبارا، اور میری نیکیوں کے جواب میں یہ اپنے مکر میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے مکر میرے خلاف استعمال کیے۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور ان کے لیڈروں نے ان میں بار بار اعلان کیے کہ ہرگز تم نے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، نہ تم ود کو چھوڑو گے، نہ سواع کو چھوڑو گے، نہ یغوث کو چھوڑو گے، نہ نصر کو چھوڑو گے۔ وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور تو نہیں بڑھاتا لوگوں کو، ان لوگوں کو جو گمراہ ہو گئے ہیں، مگر گمراہی میں ہی۔ یعنی تیری تقدیر اس طرح کار فرما ہوتی ہے کہ جو لوگ گمراہی میں بڑھنے پر ضد کرتے ہیں تو ان کو پھر موقع دیتا ہے کہ وہ گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ مما خطیئاتہم مغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ان کی
خطیات کی وجہ سے، بے شمار گناہوں کی وجہ سے وہ آگ میں داخل کیے گئے۔ وَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اور خدا کے سوا ان کو کوئی مددگار پھر نظر نہ آیا، یعنی کوئی مددگار ان کے کام آ نہیں سکتا تھا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، تب نوح نے کہا کہ اے خدا اب کافروں میں سے اس زمین پر کوئی باقی نہ چھوڑ۔ یہ جو دعا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد کی دعا ہے، اس سے پہلے کی نہیں ہے، اور اس کی وجہ بیان کی گئی۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، کہ اب اس قوم کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اگر ان کو تو زمین پر باقی چھوڑے گا تو یہ سوائے گمراہی پھیلانے کے، سوائے بدیاں پھیلانے کے اور کوئی کام نہیں کریں گے، اور ایسے بچے جنیں گے جو گمراہی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری بھی بخشش فرما، میرے والدین سے بھی بخشش کا سلوک فرما، ولمن دخل بیتی مومنا، اور ہر اس شخص کو بھی بخش دے جو میرے گھر میں ایمان لاتے ہوئے داخل ہو، للمومنین والمومنات، سب مومنوں کو بخش اور سب مومنات کو بخش، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور دشمنوں کو سوائے ہلاکت کی اور کچھ نصیب نہ ہو۔ یہ وہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مشہور بارش برسائی اور زمین میں اپنے چشمے اگلے، یہاں تک کہ وہ طوفان نوح آیا، وہ عظیم سیلاب جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مگر میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ سیلاب ساری دنیا میں نہیں آیا ہے، بلکہ صرف نوح کی قوم پر آیا ہے جو کہ ایک محدود علاقے میں بستی تھی، اور صرف وہی لوگ ہلاک کیے گئے جن کا ذکر ان آیات میں ملتا ہے، جن کو حضرت نوح نے کامل طور پر پیغام پہنچا دیا تھا، اور اس پیغام کو ہر طرح سے، ہر پہلو سے سننے اور سمجھنے کے باوجود انہوں نے حضرت نوح کا انکار کیا۔ یہاں ایک خاص مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قانون قدرت بارشیں برساتا ہے، قانون قدرت ہی ہے جس کے نتیجے میں بعض دفعہ زمین سے چشمے ابلنے لگتے ہیں، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عذاب الہی ہے؟ اور کیا خدا تعالیٰ اپنے قانون کو تبدیل کر کے خصوصیت کے ساتھ نئے قانون جاری فرماتا ہے؟ حضرت نوح کی اس تبلیغ میں اس مسئلے کا حل ملتا ہے۔ حضرت نوح نے یہ کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم پر خدا کثرت سے بارشیں نازل فرمائے گا، یعنی بارشوں کا نازل ہونا معلوم ہوتا ہے مقدر تھا، اور غیر معمولی طور پر بارشوں کا اس علاقے میں برسنا پہلے سے ہی مقدر ہو چکا تھا اور اس کی تیاریاں ہو چکی تھیں، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ یہ بارشیں ہلاکت کی نہیں ہوں گی۔ قانون قدرت تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے قانون قدرت کو استعمال فرماتا ہے۔ وہ بارشیں نازل فرمائے گا کس لیے؟ یمددکم باموال و بنینا، وہ بارشیں تمہارے لیے کثرت اموال کا موجب بنے گی اور کثرت اولاد کا موجب بنے گی، اور تمہارے لیے ہمیشہ کی جاری رہنے والے نہریں پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ بس قانون قدرت کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ سوال ہے۔ بارشوں نے تو آنا تھا، وہ تو پہلے سے ہی بخارات کی صورت میں اٹھ کر کہیں اکٹھی ہو چکی تھی، لیکن کس طرح برسیں گی، اکٹھی برسیں گی، ٹھہر ٹھہر کر برسیں گی، فائدہ پیچھے چھوڑ کے جائیں گی یا نقصان پیچھے چھوڑ کے جائیں گی، یہ فیصلے انسان کے اعمال نے کرنے تھے۔ بس ایسا ہی ہوا، دیکھیے بارشیں آئیں لیکن اور رنگ میں آئیں، بجائے فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے اس قوم کا نشان مٹا گئیں۔ یہ دعا دی گئی ہے سورہ نوح آیات 6 تا 29، یعنی اس میں یہ سارا مضمون بھی بیان ہے ان آیات میں، اور وہ دعا بھی اس میں شامل ہے۔ اب میں آخری 2 دعاؤں کا ذکر کرتا ہوں جو معوذتین کے نام سے مشہور ہیں، اور جن میں قل اعوذ
رب کہہ کر ہمیں بعض دعائیں سکھائی گئیں۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ اور کہتا چلا جا، اور جو سنے وہ بھی آگے یہ پیغام دیتا چلا جائے کہ تم اپنے رب سے یہ کہا کرو اعوذ برب الفلق، کہ ہم اس رب کی پناہ میں آتے ہیں جو تخلیق کا رب ہے، جو راتوں کو صبحوں میں تبدیل کرتا ہے اور صبحوں کو راتوں میں بدلتا ہے، جس کی طاقت سے، جس کی تقدیر سے نئی نئی چیزیں پھوٹتی ہیں، گٹھلیاں پھٹتی ہیں اور ان سے کونپلیں نکلتی ہیں جو درخت بن جاتی ہیں، بیج پھوٹتے ہیں اور طرح طرح کی سبزیاں اور پودے پیدا کرتے ہیں۔ اس سارے نظام کو فلق کا نظام کہا جاتا ہے۔ ایک عورت حاملہ ہوتی ہے اور ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، بس کائنات میں جہاں بھی ایک چیز اپنی کیفیت بدل کر ایک دوسرے روپ میں تبدیل ہوتی ہے، اس نظام کو نظام فلق کہا جاتا ہے۔ تو دعا یہ سکھائی گئی کہ اعوذ برب الفلق، تو کہے، خود بھی کہے اور لوگوں سے بھی کہے، اور لوگ آگے لوگوں کو کہتے چلے جائیں کہ وہ خدا سے یہ عرض کیا کریں کہ اے خدا ہم رب فلق کی پناہ چاہتے ہیں، یعنی تیری پناہ چاہتے ہیں جس نے یہ نظام پیدا فرمایا ہے۔ من شر ما خلق، ہر تخلیق کے ساتھ کچھ شر وابستہ ہیں، ہمیں ہر تخلیق کا خیر تو عطا فرما، ہر تخلیق کے شر سے بچا لے۔ اب آپ دیکھیں بعض عورتیں بیچاری حاملہ ہوتی ہیں، 9 مہینے تکلیف اٹھاتی ہیں، لیکن بچہ پیدا کرتی ہیں اور اسی حالت میں وفات پا جاتی ہیں، اور اپنے بچے کا منہ دیکھنا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ بعض ایسے بچے پیدا کرتی ہیں جو ساری عمر ان کے لیے سہانے روح بن جاتے ہیں، عذاب کا موجب بن جاتے ہیں، بہت دکھ اٹھاتی ہیں ان کو سنبھالنے میں، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ از خود نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ سنبھل سکتے ہیں۔ بس تخلیق کے ساتھ جہاں بہت سی خیر وابستہ ہے اور خیر غالب ہے، یاد رکھیں، وہاں کچھ طبی شر بھی ہیں۔ بس یہ ایک بہت ہی اہم دعا ہے جسے ہمیں ہر ایسی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے حضور مانگتے رہنا چاہیے جس میں ایک کیفیت دوسری کیفیت میں بدلتی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس اندھیروں کے شر سے ہمیں بچا جبکہ ہر طرف فتنے اور شرارتیں پھیل جاتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان پھونکنے والوں کے شر سے بچا جو رشتوں میں پھونکتے ہیں، تعلقات میں پھونکتے ہیں اور بدنیتوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ انسانی تعلقات کو خراب کر دیں اور ان میں دشمنیاں اور نفرتیں پیدا کریں۔ اس دعا کی گھریلو حالات کو سدھارنے کے لیے بھی بہت شدید ضرورت ہے۔ آج تک بارہا میں نے توجہ دلائی ہے کہ اپنے گھروں میں رحمی رشتوں کا خیال کریں اور اپنے تعلقات کو سدھاریں، لیکن اس کے باوجود کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جبکہ ایسی تکلیف دہ خبریں یا ساسوں کی طرف سے یا بہوؤں کی طرف سے یا ماؤں کی طرف سے یا بیٹیوں کی طرف سے اور بیٹوں کی طرف سے نہ آتی ہوں، جہاں ایک دوسرے سے شکوے کیے گئے ہیں۔ بعض بیویاں اپنے خاوندوں کے شکوے کرتی ہیں، بعض بچے اپنے باپوں کے شکوے کرتے ہیں کہ سخت کلام ہیں، بدتمیز ہیں، ہر وقت گھر میں ایک عذاب بنا ہوا ہے، تعلقات کو توڑنے والے ہیں بجائے جوڑنے کے، اور اس کے نتیجے میں شر پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں گھر جنتوں کے بجائے جہنم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ہر ایسے پھونکنے والے کے شر سے ہمیں بچا جس کے نتیجے میں تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اور یہاں پھونکنے والوں سے مراد جادو، ٹونے ٹوٹکے کرنے والے بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کے دم سے، ان کے بد نفس سے دوسرے کے حالات بگڑ جائیں۔ افریقہ میں آج تک یہ رواج پایا جاتا ہے، اور بہت سے احمدی مجھے افریقہ سے لکھتے ہیں کہ ہم کس طرح بچیں۔ ان کا جواب 1400 سال پہلے قرآن کریم نے دے دیا تھا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ضرور ان کے بد نفوس میں اثر ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان بد نفوس کے ساتھ وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں اور دھوکہ بازیوں سے بھی کام لیتے ہیں، بعض مخفی طریقوں پہ زہر بھی دے دیتے ہیں
بعض دشمنوں سے نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں اور بظاہر اپنا ایک روب بھی قائم رکھتے ہیں کہ ہمارے دم پھونکنے کے نتیجے میں تمہیں یہ نقصان پہنچا ہے۔ بس ہر قسم کے اس فتنے سے بچایا گیا ہے جس کے نتیجے میں تاریکی پھیلے، روشنی کم ہو، ایک نئی تخلیق ہو لیکن بدیاں لے کر آئے، یا خود بد ہو جائے یا جہاں سے نکلی ہے اس کو بد بنا دے۔ ہر اس قسم کے امکانات، احتمالات کے لیے یہ دعا، کامل دعا میں سکھائی گئی۔ اور پھر فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، ہمیں حاسد کے شر سے بچا جب وہ حسد کرے۔ یہ مضمون کچھ الجھا ہوا سا نظر آتا ہے، کیونکہ حاسد کے شر سے بچا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ حاسد کے شر سے بچا جب وہ حسد کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض حسد کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، جب وہ حسد کے نتیجے میں بد عمل کی ٹھانتا ہے، جب وہ کوئی تدبیر کرتا ہے نقصان پہنچانے کی، وہ وقت ہے جب یہ کہا گیا اذا حسد۔ ورنہ لوگ خالی حسد کرتے پھرتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، ان کو اپنا نقصان پہنچتا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو حاسد کہہ کر یہ تو بتا دیا کہ وہ ہر وقت حسد کی حالت میں ہے۔ پھر اذا حسد کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص جو ہے ہی حاسد، ہمیشہ ہی حسد کرنے والا ہو، وہ جب حسد کرے گا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ اپنے حسد کو ایک بد عمل میں تبدیل کر دے، شرارت میں تبدیل کر دے، جب فتنہ پیدا کرے، جب سازش کرے، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ایسی صورت میں تو مجھے اس کے شر سے بچا۔ پھر آخری دعا یہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے کہہ دے اور کہتا چلا جا کہ تم سب اپنے رب کے حضور یہ عرض کیا کرو اعوذ برب الناس، کہ میں ناس کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ ملک الناس، ناس کا یعنی عوام الناس کا بھی مراد ہے، اور بنی نوع انسان مجموعی حیثیت سے بھی ناس کہلاتے ہیں۔ کس کی پناہ چاہتا ہوں؟ جو تمام بنی نوع انسان کا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، الہ الناس ہے، اور سچا اور حقیقی معبود بھی وہی ہے۔ پہلے مالک الناس، مالک الناس ہے، ملک الناس ہے، وہ بادشاہ بھی ہے۔ میں پہلے رب الناس کی تشریح کرنے بھول گیا تھا، اسی لیے حیران تھا کہ دو پر کیوں بات ختم ہو گئی۔ میں دوبارہ چلتا ہوں پہلے سے ترتیب کے مطابق۔ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں اس ذات کی جو تمام بنی نوع انسان کے رزق کا ذمہ دار ہے، ان کی پرورش کا ذمہ دار ہے، ان کو ادنا حالتوں سے اعلیٰ حالتوں کی طرف ترقی دیتے ہوئے لے جانے کا ذمہ دار ہے، وہ ہر حال میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو حقیقی رب ہے۔ ملک الناس ہے، وہی ہے جو تمام بنی نوع انسان کا بادشاہ بھی ہے۔ الہ الناس ہے، اور وہی ہے جو تمام بنی نوع انسان کا معبود بھی ہے۔ یہ تین باتیں کہہ کر انسان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھ لیا گیا۔ کوئی بھی ایسا دائرہ نہیں جس میں انسان کوشش کرتا ہے جس پر یہ دعا حاوی نہ ہو گئی ہو۔ اس پہ میں بہت تفصیل سے اپنے رمضان کے درسوں میں روشنی ڈال چکا ہوں اور کئی گھنٹے اس مضمون کو بیان کرتا رہا ہوں۔ اس وقت میں دہرانے کی نیت سے کھڑا نہیں ہوا، میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یا رزق ہے، اقتصادیات کا مضمون ہے جس نے انسان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، یا بادشاہتیں ہیں یعنی سیاست ہے، اور یا پھر عبادت ہے، مذہب کی دنیا ہے۔ ان تین مضامین میں انسان کی تمام دلچسپیاں بیان کر دی گئی ہیں، اور یہی تین ہیں جو انسانی زندگی پر ہر لحاظ سے حاوی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ اے رب ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنا، یہ مراد ہے، اپنا محتاج رکھنا۔ ہم غیروں کی محتاجی سے تیری طرف بھاگتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اصل رزق تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے دنیا کے بس میں نہ ڈالنا، اپنی طرف سے رزق عطا فرمانا۔
دنیا کے بادشاہ ظالم ہوتے ہیں، ہم ان کے مقابل پر بے بس ہوں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو اصلی بادشاہ ہے، تیرے ہاتھ میں ان بادشاہوں کی بھی گردنیں ہیں، اس لیے ان کے ظلم سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ ویسی بات ہے جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسریٰ کے نمائندے نے یہ اطلاع دی کہ تم 3 دن کے اندر اندر میری طرف آؤ اور اپنی حرکتوں سے توبہ کرو ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام دینے والے سے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں دعا کر کے معلوم کروں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کو خبر دی، اس خبر کو آپ نے یوں بیان فرمایا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، تمہارے بادشاہ کو میرے بادشاہ نے رات ہلاک کر دیا ہے، وہ جو میرا مالک ہے اور میرا رب ہے اور میرا بادشاہ ہے اس نے تمہارے بادشاہ کو رات ختم کر دیا۔ وہ واپس گیا اور معلوم ہوا، یعنی دیر کے بعد یہ خبر وہاں پہنچی، کیونکہ ایران سے چلتی ہوئی یمن کی طرف خبر پہنچتے پہنچتے دیر لگنی تھی، کہ عین اسی رات جس رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نظارہ دکھایا گیا، خود کسریٰ کے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو اس کے ظلموں کی وجہ سے قتل کر دیا۔ تو یہ معنی ہے ملک الناس۔ آپ اگر یقین کریں کہ وہ ملک ہے تو وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ سے آپ کو بچائے، لیکن یقین کی بھی ضرورت ہے اور اس کی ملکیت کے اندر رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اس کی ملکیت سے نکل کر دنیا کی ملکیت میں زندگی بسر کریں اور جب تکلیف اٹھائیں تو اس کی طرف دوڑیں، اس وقت یہ دعا صادق نہیں آئے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سوائے خدا کے کوئی ملک نہیں تھا، اس لیے آپ کی یہ التجا سنی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنے جلوے کو کس شان کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ بس اگر خدا کی ملکیت کے جلوے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ملکیت کے دائرے میں رہیں، پھر دیکھیں کہ خدا کس طرح آپ کی نصرت فرماتا ہے۔ اور الہ الناس، ہر قسم کی خواہشات سے نجات کے لیے یہ دعا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ کئی دفعہ انسان اپنی تمناؤں کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ مشرک ہو رہا ہے۔ بظاہر یہی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنا خدا بنائے پھرتا ہے، چھوٹے چھوٹے طاقتور لوگوں کو اپنا خدا بنائے پھرتا ہے، اور اپنی تمناؤں کو ہر دوسری چیز پر غالب رکھتا ہے۔ ایسا شخص جب یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کہے گا کہ تم کہتے ہو مجھے تم نے الہ بنایا، اور روزمرہ کی زندگی میں تم نے سینکڑوں اور بت بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے دعاؤں میں اثر کے لیے نیک اعمال کی بھی ضرورت ہے، اور اگر کامل نیک اعمال نہ بھی ہوں تو نیک نیت کے ساتھ نیک اعمال کی کوشش کرنے کا بہت بڑا دخل ہے دعاؤں۔ انسان عاجزی کے ساتھ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اے خدا میں گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت ہی بدیاں سرزد ہوتی ہیں، میں بار بار گناہوں میں مبتلا ہوتا ہوں، لیکن میرا دل تیرا احترام کرتا ہے، میرا دل تجھ سے محبت کرتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے بچا سکے۔ یہ التجا اگر درد سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، وہ گناہوں سے پردہ پوشی بھی فرماتا ہے، ان کی بخشش بھی فرماتا ہے، لیکن دل کی آخری تمنا خدا ہونا چاہیے۔ اس کا معنی ہے الہ، آخری تمنا، آخری مدعا، آخری مقصود خدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ کی یہ دعا غیر معمولی طاقت کے مظاہرے کرے گی۔ من شر الہ الناس، میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو تمام بنی نوع انسان کا ایک ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں۔ من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ ہر قسم کے وسوسوں سے، ایسے وسواس کا ہم کہتے ہیں وسوسے پھیلانے والے کو۔ عام طور پر وسوسوں سے نجات مانگنے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، مگر لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے من شر الوسواس، ایسے وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے جو الخناس بھی ہے، یعنی خاموشی سے، شرارت سے وسوسے پیدا کر دیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور بسا اوقات آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کس بدنیتی کے ساتھ آپ کے دل میں ایک شک کا بیج بو گیا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس،
ایک ایسا دور آنے والا ہے جب کہ یہ خناس تمام دنیا میں خدا کے خلاف، اس کی ربوبیت کے خلاف، اس کی الہیت اور ملکیت کے خلاف وسوسے پھیلانا شروع کرے گا. اور آج کا یہ وہ دور ہے، اس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں. کیونکہ آج کی دنیا میں ایسے فلسفے پیدا ہو چکے ہیں جو خدا کو رب نہیں بناتے بلکہ دنیا کے طاقتور ملکوں کو رب بناتے ہیں، اور ان سے احتیاج کا تصور اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہر حاجت کے وقت سب سے پہلے بڑی طاقتیں ذہن میں آتی ہیں کہ فلاں سے مدد مانگیں، فلاں سے مدد مانگیں گے. مسلمان ممالک کو دیکھیں، جب ضرورت پڑتی ہے وہ کچھ کول اٹھاتے ہیں، کبھی امریکہ کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی روس کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی چین کی طرف چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہ ہمارا خدا ہے. بس عملی دنیا میں آج وہ زمانہ ہے جب کہ ہمارے الہ بکھر چکے ہیں اور بہت سے بن چکے ہیں اور رب بھی بہت سے اور ہو چکے ہیں. تو فرمایا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب کہ تمہارے ایمان کی جڑیں کھوکھلی پیدا کرنے والی طاقتیں پیدا ہوں گی. وہ تمہارے دل میں وسوسے پیدا کریں گی اور تم ان وسوسوں کے نتیجے میں نہ خدا کو اپنا رب سمجھو گے، نہ اپنا بادشاہ سمجھو گے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بادشاہ سمجھنے لگ جاؤ گے اور نہ ان کو معبود سمجھو گے، کیونکہ فی الحقیقت تمہارے دل میں تمہاری آرزوؤں کی عبادت ہو رہی ہوگی. فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وہ شر پیدا کرنے والی طاقتیں ہیں جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں، جو بڑے لوگوں میں سے بھی ہیں اور چھوٹے لوگوں میں سے بھی ہیں، کیپیٹلسٹ بھی ہیں اور بورژوا بھی ہیں، پرولیٹریٹ بھی ہیں، بورژوا بھی ہیں اور پرولیٹریٹ بھی ہیں، کیپیٹلسٹ بھی ہیں اور سائنٹیفک سوشلسٹ بھی ہیں. الجن سے یہاں مراد بڑی بڑی طاقتیں اور عظیم الشان طاقتیں ہیں، اور ناس سے مراد عوامی طاقتیں ہیں. تو یہ دعا اس زمانے کے اوپر ہر پہلو سے اطلاق پا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور اپنے جسم پر ملتے تھے. اس میں کوئی سپرسٹیشن نہیں ہے، دعا تو خدا سنتا ہے. جسم پر ملتے کیوں ہیں؟ اصل بات یہ ہے، یہ محبت کا اظہار ہے. بعض دفعہ کسی پیارے کا کپڑا انسان کو مل جائے، اسے انسان اپنے جسم پر ملتا ہے، اپنے منہ سے لگاتا ہے، اسے چومتا ہے. بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جسم پر ملنا اس غرض سے نہیں تھا کہ آپ سمجھتے تھے کہ اگر جسم پر مل لی گئی تو میں بلاؤں سے بچ جاؤں گا. آپ تو محفوظ مقام پر تھے، آپ کو تو ہمیشہ سے خدا کی حفاظت حاصل تھی اور دعائیں خدا سے کیا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ حفاظت خدا کی طرف سے آئے گی. بس جسم پر دعاؤں کو پھونک کر ملنا سوائے عشق اور محبت کے اظہار سے اور کچھ نہیں. خدا کے کلام کو پڑھتے تھے، دل اس میں ڈوب جاتا تھا، محبت اچھلنے لگتی تھی، بڑے پیار کے ساتھ ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اپنے جسم پر اس پیارے کلام کو ملتے تھے. اس جذبے اور ولولے کے ساتھ اگر جماعت دعائیں کرے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انعام پانے والوں کی جس راہ کی ہم تمنا کرتے ہوئے روزانہ 5 وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس صراط مستقیم پر جس پر ہم سے پہلے وہ لوگ چلتے رہے جن کو تو نے انعاموں کے لیے چن لیا، جن پر تو نے انعاموں کی بارشیں نازل فرمائی. بس یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم ان دعاؤں کا حق ادا کرنے والے ہوں اور ان دعاؤں کے نتیجے میں ہم ان راہوں پر چلیں جہاں ہمیشہ اللہ کی طرف سے انعام کی بارشیں برستی رہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں نے جمعے کا آغاز جمعے کے معنی کے بیان سے کیا تھا اور یہ میں نے آپ کو خوشخبری دی تھی کہ ہم آج جماعت احمدیہ وہ جماعت ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں ملتا ہے، اور آخری زمانے کے لوگ جو پہلے زمانے کے لوگوں سے ملائے جائیں گے، وہ اللہ کے فضل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے. اس سے آپ ان پہلوں سے ملیں گے، اس کے بغیر نہیں. لیکن یہ زمانہ اور لحاظ سے بھی جمع کا زمانہ ہے. اتنے دور دور کے ممالک ایک جگہ مختلف رنگ میں جمع ہو جاتے ہیں کہ انسان کی عقل حیرت میں مبتلا ہوتی ہے. اور خدا تعالیٰ نے اس بات کو مزید یقین دلانے کے لیے ہمیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا سورہ جمعہ سے گہرا تعلق ہے، ایسی نئی ایجادات فرما دی ہیں جن کے نتیجے میں یہاں بیٹھے ہم دور دور کے احمدیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اکٹھے ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں. عید کا جو خطبہ میں نے دیا تھا اس کے متعلق ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بیک اسی وقت 24 دنیا کے ممالک میں سنا جا رہا تھا، اور دنیا کی 63 جماعتیں اس کو سن رہی تھیں براہ راست. اب یہ سلسلہ انشاءاللہ پھیلتا چلا جائے گا، اور ظاہری طور پر بھی صرف جماعت احمدیہ ہے، اور صرف جماعت احمدیہ ہے جس کو خدا نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس طرح ایک زمانے کے مختلف لوگوں کو بھی ایک ہاتھ پر جمع کر دے. بس ان معنوں میں یہ ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے اور ذمہ داریوں کو بڑھانے والی بات بھی ہے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.